اب دیکھو چائنیز لوگ کتے کھاتے ہیں, انگریز کتے نہیں کھاتے, کیونکہ انگریز اہل کتاب ہیں, ان میں حلال کا کانسیپٹ کسی حد تک موجود ہے اور وہ مسلمانوں کے نسبتاً قریب ہیں. لیکن چائنیز کیا کریں, کتے بلی ہر گند اٹھا کے کھا لیتے ہیں وہ, کیونکہ اہل کتاب نہیں ہے. اب میں ہانگ کانگ میں تھا, میں نے وہاں کسی سے پوچھا کہ یہاں کتے بلی کیوں نہیں کھائے جاتے, حالانکہ یہ تو چائنیز سے ملتے ہیں, ان کا مذہب بھی چائنا سے ملتا ہے. تو وہاں کسی نے جواب دیا کہ بھائی چونکہ یہاں انگریزوں نے حکومت کی ہے اور انگریزوں کے دور حکومت میں کتے بلی کے کھانے پر پابندی تھی, کتے نہیں کھا سکتے تھے آپ. میں نے کہا بھائی کیوں پابندی تھی, پروٹین نہیں ہوتے کیا کتے میں؟ کیا ہو گیا بھائی؟ میں نے کہا کہ کیا کتے میں پروٹین نہیں ہوتے, کیوں پابندی لگائی؟ اصل میں وجہ پتہ ہے کیا پابندی کی؟ جو اصل وجہ ہوگی کہ ان کو یہ چیز انسانیت کے خلاف لگی ہے کہ انسان اتنا گندا ہو جائے کہ کتے بلی کھانا شروع کر دے. سور تو وہ کھاتے ہیں, وہ بھی غلط ہے, لیکن وہ تو سلو پوائزن کی طرح آہستہ آہستہ معاشرے میں شامل ہو گیا نا. کتا ہوا نہیں تو ان کو کتا کھانا کتا پن ہی لگ رہا ہے, ابھی بھی برا لگ رہا ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہیں گے کہ غیرت کے خلاف ہے, یہ انسانیت کی توہین ہے. کیونکہ اگر انسانیت کی توہین ہے تو کیوں ہے, اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں. بھائی کیوں ہے, کیا ہے؟ اگر آپ کہیں وہ کتا ناپاک ہوتا ہے تو وہ کہیں گے کیوں ناپاک ہوتا ہے, اس کا تو گوشت, اس میں بھی گوشت ہے, اس میں بھی خون ہے, کیا ناپاک کا کیا مطلب ہے, ہم دھو کے کھا لیں گے اس کو, وہ یہی کہیں گے نا. تو کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس, یعنی دلیل کا مطلب ایسی دلیل جس کے ذریعے آپ اس کو ڈیفائن کر سکیں کہ یہ گندی چیز ہے, یہ اچھی چیز ہے, تو یہ کوئی ہے ہی نہیں. لیکن چونکہ انگریز کے اندر نے ملامت کی کہ بھائی یہ کتا جو ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کھایا جائے, اس نے کہا بھائی اس کو ہم اپنے معاشرے میں الاؤ نہیں کر سکتے. تو جو چیز ان کے معاشرے میں سرایت ہو گئی وہ تو لاشعوری طور پر قبول کر لی انہوں نے. سور آ گیا, مردار آ گیا, وہ کر لیا, لیکن اتنا براڈ مائنڈڈ نہیں بن سکے وہ کہ کتے بلی کھانا شروع کر دیں, لال بیگ کھانا شروع کر دیں. اس پر انہوں نے پابندی لگائی کہ بھائی یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی کہ یہ بھی ان کے اندر سے جو ہے نا, ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ہم اتنے معاشرے میں گر جائیں کہ انسان ہو کے وہ کتے اور بلی کھانا شروع کر دے. تو اس سے ایک اسٹیپ آپ کو اوپر اسلام لے کر آتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ اتنا بھی نہ گرے کہ مردار کھانا شروع کر دیں, جانور کو گلے پہ چھری چلانی پڑے گی اور اس کا جو بلڈ ہے وہ آپ کو اس کے جسم سے باہر نکالنا پڑے گا. جانور اپنی موت خود ہی مر گیا تو پھر اس کا کھانا یہ ناپاکی بھی ہے اور انسانیت کی توہین بھی ہے کہ مری ہوئی چیز آپ اٹھا کے کھا رہے ہو. کچرے سے کوئی چیز اٹھا کے کھاؤ, برا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ بھائی آپ کا بچہ اٹھا کے لایا ایک زبردست خوبصورت سی چاکلیٹ, بہترین, کوئی برائی نہیں ہے, بہترین چاکلیٹ ہے, مزیدار ہے. آپ کہتے ہو بیٹا کہاں سے اٹھایا؟ ابا وہ ڈسٹ بن سے مجھے ملی تھی, انکل کے گھر کے باہر نا ڈسٹ بن میں پڑی ہوئی تھی, کچرے میں پڑی ہوئی تھی, میں اٹھا کے لے آیا. تو آپ ایک تھپڑ لگاؤ نا, بولو کہ ہم کیا اتنے گرے پڑی تھی, کچرے کی چیزیں اٹھا کے کھائیں, پھینکو اس کو. وہ کہا بھائی میں دھو کے کھاؤں گا, کوئی میل نہیں لگا ہوا. پھر آپ کھانے دو گے اس کو؟ پھر بھی نہیں کھانے دو گے آپ اس کو. تو مردار کا کھانا کہ ایک جانور بیمار ہوا اور مر گیا, آپ اس کو اٹھا کے لا کے کھانا شروع کر دو, یہ انسانیت کی کیا ہے بھائی؟ توہین ہے. کہ اندر آپ کے ایسی چیز اترنی چاہیے جو آپ کی تعظیم کے خلاف نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اسلام نے اس کی بھی رعایت کی ہے. اسی وجہ سے امام حنیفہ پہ بہت طنز ہوئے ہیں, ابھی بھی لوگ کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ ان کی مینٹل اپروچ تک پہنچتے نہیں ہیں. بھائی اس کو ٹھیک کر دو اللہ کا واسطہ یار. کچھ نہ کچھ ہمارے مائک اور اسپیکر کے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے پورے سال. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک کیا ہے کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ بس سمندر کی باقی چیزوں کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم باقیوں کو کیا کہیں گے؟ حلال کہیں گے. حالانکہ شریعت نے ایک ایک جانور کا نام لے کے کبھی نہیں بتایا کہ یہ بھی حرام یہ بھی حرام. جھینگے پر میرا ایک بیان ہو چکا ہے, میں ابھی دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا. یہ بتانا مقصد ہے کہ سمندر کی ہر چیز کو اگر حلال کر دیا جائے تو سمندر میں ایسا ایسا گند نکلتا ہے کہ وہ انگریز بھی کھانا پسند نہیں کرے گا.
اس لیے جس چیز کی حدیث میں صراحت آ گئی بس اس کو مانا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان السمک والجراد, دو مردار ہمارے لیے حلال ہیں, ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. ٹڈی بھی ایک پرندہ ہے وہ چھوٹا سا. تو مچھلی ذبح کیے بغیر بھی کھانا کیا ہے, جائز ہے. لیکن وہاں بھی امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ اگر مچھلی اپنی موت مر جائے سمندر میں اور مرے ہوئے اتنا ٹائم گزر جائے کہ الٹی ہو کے سمندر کے اوپر تیرنا شروع کر دے, وہ اس کے کھانے کو جائز نہیں سمجھتے. اب لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں یہ کہاں سے ناجائز کر دیا. بھئی یہ شریعت کا اصول دیکھا انہوں نے کہ خوراک کے معاملے میں اسلام کیا کرتا ہے, بہت احتیاط. خوراک میں گوشت میں اصل ہے حرمت, جب تک حلال ہونے کی دلیل نہیں ہوگی اس کو حرام ہی سمجھا جائے گا. اور ہمارے پاس جو مچھلی کے حلال ہونے کی دلیل ہے وہ مچھلی ہے جس کو ذبح تو نہ کیا جاتا ہو, مچھلی تو ذبح ہو بھی نہیں سکتی, لیکن شکار کر کے اس کو نکالا جاتا ہو. جو مچھلیاں سمندر کے اندر خود بخود مر جاتی ہیں اور مرے ہوئے ان کو ٹائم گزر جاتا ہے اور اس کی ایک علامت ہے کہ الٹی ہو کے اوپر آ جاتی ہیں, اس کے بارے میں احادیث کیا ہیں, خاموش ہیں, کیونکہ یہ چیز صحابہ کرام میں معروف نہیں تھی اس کا کھانا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ تو جب معروف نہیں تھی تو شریعت اس بارے میں کیا ہے, خاموش ہے. اس کا حدیث میں ذکر ہی نہیں ملتا اس مچھلی کا. جب ذکر نہیں ملتا تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے اور انسان کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی گری پڑی چیزوں کے کھانے کی انسان کو اجازت نہ دی جائے. تو یہ دوسری چیزوں پر قیاس کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب دیکھو اور میں اس کو وضاحت سے بیان کرتا ہوں. اسلام میں حکم یہ ہے کہ آپ شکاری کتا رکھ سکتے ہیں. مجھے بہت چیخنا پڑ رہا ہے یار, کتے کا ذکر آیا تو مجھے چیخنا یاد آیا. تو مجھے ایسا تو نہ بنائے نا میرے بھائی, آرام آرام سے بات کرے آدمی, اچھا ہوتا ہے. آواز اس کی بڑھا دیں, کہنے کا مقصد یہ ہے. پہلے مختلف اسٹائل سے سمجھایا, سمجھ میں نہیں آیا, میں تھوڑا سا اسٹائل ہم نے کیا کیا ہے, چینج کیا. تو کتے کو اگر آپ سدھائیں اور اس کو شکار پہ سکھا دیں آپ, اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کتے کو آپ شکار پہ چھوڑیں اور کتا جا کے اس جانور کو مار دے اور اس کے خون نکال دے, تو وہ جانور کھانا اسلام میں کیا ہے, حلال ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ جانور کھانا اسلام میں کیا ہے, بشرطے کہ وہ کتا جانور کو مار کے زندہ نہیں لے آئے. زندہ لے آئے گا تو پھر تو چھری پھیرنی پڑے گی. وہ کتا جانور کو نوچے اور اس کے خون نکالے اور وہ پھر گھسیٹ کے آپ کے پاس لے آئے, خود اس میں سے ایک نوالا بھی نہ کھائے. اگر کتے نے خود اس میں سے ایک نوالا بھی کھا لیا اور پھر وہ گھسیٹ کے آپ کے پاس لایا تو یہ جانور آپ کے لیے کیا ہو جائے گا, حرام. اب دیکھو فرق یہ ہے شریعت کی نصوص سے شریعت کے مزاج کو سمجھنا. تو امام ابو حنیفہ بہت ذہین تھے, بہت ذہین تھے. فرق کیا ہے بھائی, پہلے بھی اس نے شکار کیا اور گھسیٹ کے لے آیا, خود نہیں کھایا. آپ اس گوشت میں سے اب کتے کو کھلانا شروع کر دیں, پھر بے شک خود بھی کھا لیں اس میں سے. آپ اس میں سے کھلائیں گے تو وہ جانور کتے کے لیے تو حلال تھا ہی, کتے کے لیے تو آپ کا اپنا گوشت بھی حلال ہے اور آپ کے لیے بھی وہ جانور حلال تھا. لیکن اگر کتے نے اس میں سے ایک نوالا خود سے لے لیا, اب وہ جانور آپ کے لیے حلال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اس بات کا شائبہ ہے کہ کتے نے اپنے لیے, آپ کے لیے تو شکار کیا, اپنے لیے بھی کیا ہے, تو کتے کے بچے ہوئے کھانے آپ کے لیے جائز نہیں ہے. یہ انسانیت کی کیا ہے, توہین ہے. انگریز صرف پروٹین دیکھتا ہے کہ اس میں گوشت میں پروٹین ہے یا نہیں ہے, یہ فائدے مند. انگریز کہے گا کیوں حرام ہو گیا, پہلے بھی وہی گوشت تھا اب بھی وہی گوشت ہے, تو کیا ہو گیا؟ تو دلائل سے ثابت کر سکتے ہو کہ ناجائز کیوں ہے. آپ بولو غیرت کے خلاف ہے, کتے کا بچا ہوا کھا رہے ہو, کہ غیرت کے, تم بھی تو اگر کوئی کتا برتن میں منہ مار دے تو تھوڑا سا سائڈ سے نکال کے کھا لیتے ہو تم. کیا ہو گیا بھائی, کیا ہو گیا؟ میں کو ٹی وی میں آ رہا ہوں بھائی. کتا کے سامنے بریانی رکھی ہوئی ہے, کتے نے ایک نوالا لیا تو آپ کیا کرتے ہیں کہ پوری بریانی حرام تھوڑی ہو جاتی ہے. آپ تھوڑا سا وہیں سے سائڈ سے نکالیں اور بریانی پھینکیں اور باقی کھا لیں, جائز ہے نا. تو یہ بھی تو کتے کا بچا ہوا ہے. یار یہ غلطی ہو گئی میری, یہ موضوع نہیں چھڑنا چاہیے تھا مجھے. تو یہ جو ہے یہ بھی تو کتے کا بچا ہوا ہے نا, مگر یہ اس کو حلال کہتے ہیں. اور ادھر کتے نے جب شکار کیا
اور ایک بوٹی کھا لی اس میں سے تو پورا جانور آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ حرام. وہ بھی کتے کا بچا ہوا ہے, یہ بھی کتے کا بچا ہوا ہے. تو بھائی بات یہ کہ پوری بریانی آپ کی تھی, کتے نے آپ کے حصے میں سے کھایا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جب کتا شکار کرتا ہے تو اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں, اپنے لیے کر رہا ہے یا آپ کے لیے کر رہا ہے. اگر ایک نوالا بھی کھا لیا اس کا مطلب اس نے اپنے لیے کیا ہے, آپ کو گریوی میں کھلا رہا ہے. تو ہم کتے کی چیزیں نہیں کھاتے, یہ کتا پن ہے. اور اللہ نے ہمیں انسان بنایا تو ہمیں انسانوں والے کام کرنے کا حکم دیا ہے, کتوں والے کام کرنے کا حکم نہیں دیا. تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اسلام ہے کہ وہ صرف خوراک میں پروٹین نہیں دیکھتا, وہ دیکھتا ہے کہ روحانی اعتبار سے بھی پاک ہونا چاہیے اور ظاہری اعتبار سے بھی پاک ہونی چاہیے وہ چیز. تو یہ گوشت ظاہری اعتبار سے تو پاک ہے, مگر اس میں روحانی نجاست آ گئی ہے کہ ایک جانور جس نے اپنے لیے شکار کیا, آپ اس کو بھگا کے یا اس کو پرے کر کے وہ خود کھانا شروع کر دو, یہ انسانیت کی تعظیم کے خلاف ہے. اب اس کو الفاظ میں آپ اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں, لیکن میں یہ چیز کافر کو سمجھاؤں گا تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب آپ بولیں گے نہیں آ رہی تو اس کا مطلب آپ اب تو آنی پڑے گی, آپ کو لازمی آنی پڑے گی. نہیں بھی آ رہی ہوگی تو اب انشاءاللہ آئے گی. تو اس طرح یاد رکھو, یہ جو شریعت نے ذبح کے احکام دیے کہ جانور کو ذبح بھی کرو, اس پہ اللہ کا نام بھی لو. اللہ کا نام لینے کا کیوں حکم دیا گیا؟ اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ جانور بھی ایک مخلوق ہے, آپ اس پہ ظلم نہیں کر سکتے, یہ بھی انسانیت کے خلاف ہے. وہ بھی ایک اچھی والی مخلوق گھوم رہی پھر رہی ہے, لائف کو انجوائے کر رہے, آپ نے اس کو پٹھا کاٹا گرایا اور چانپے بنا کے کھا گیا. کیوں بھائی, کیا اسے رہنے کا حق نہیں ہے؟ تو ہم اللہ کا نام لیتے ہیں کہ اس کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا, اس کے نام سے کاٹ رہے ہیں, ورنہ ہمیں خود سے یہ پرمیشن نہیں ہے. جو کائنات کا بادشاہ ہے, جس کو سب کے ساتھ ہر قسم کے تصرف کا حق ہے, تو اس نے یہ ہمیں اجازت دی ہے کہ گلے پہ چھری پھیر دو, تو اس کا نام لے کے ہم اس کو کاٹیں گے. ورنہ خود سے ہمیں یہ اس کو ہم صحیح نہیں سمجھتے کہ جس کی اس نے ہم خود سے انسانیت زمین کے جو ہے نا وہ باپ بن کے بیٹھ جائیں اور جس کو چاہے کاٹ لیں اور جس کو چاہے چھوڑ دیں. اور اس میں بڑا عنصر یہ بھی ہے کہ مشرکین بتوں کا نام لے کے کاٹتے تھے, تو ہمیں حکم دیا گیا ہم کس کا نام لیں؟ اللہ کا نام لیں, یہ بتانے کے لیے. تو جس جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, آپ اس کو بھی بولو نا نہیں کھا سکتے, حالانکہ وہ بالکل ٹھیک ہے, اس کا تو بلڈ بھی نکل گیا. ارے بھائی, جب آپ نے گائے ذبح کی, اللہ کا نام نہیں لیا اور خون نکل گیا اس کا, تو وہ خون سے بھی پاک ہو گئی, بالکل فٹ فاٹ ٹھیک ٹھاک ہو گئی, لیکن پھر بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. پھر بھی حلال نہیں کہ آپ نے ایک جانور مارا, آپ اس کو کیسے کھا رہے ہو بھائی؟